السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صلاۃ التسبیح کی نماز کیسے پڑھیں؟ آج میں آپ لوگوں کو صلاۃ التسبیح کی نماز ادا کرنے کا پریکٹیکل طریقہ بتانے جا رہا ہوں۔ نیت کیسے کریں گے، کتنی رکعتیں پڑھیں گے، اور اسی طرح کون سی صورتیں پڑھی جائیں گی، اور اس میں جو تسبیح پڑھتے ہیں وہ تسبیح کیسے پڑھیں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ عز و جل آپ کو مکمل ڈیٹیل مل جائے گی۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ میری باتوں کو توجہ کے ساتھ سن کر سمجھنے کی کوشش کریں، اور انشاءاللہ عز و جل اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ بآسانی صلاۃ التسبیح کی نماز ادا کرنا سیکھ جائیں گے۔ لیلۃ القدر بڑی فضیلت والی رات ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اس رات میں یہ نماز آپ ضرور پڑھیں، کیونکہ اس نماز کے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جو بندہ یہ نماز پڑھے اللہ رب العالمین اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیتا ہے، تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے، چاہے وہ چھوٹے گناہ ہوں، بڑے ہوں، رازداری سے چھپ کر کیے گئے ہوں، اعلانیہ کیے گئے ہوں، جان بوجھ کر کیے گئے ہوں، انجانے میں کیے گئے ہوں، اللہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ یہ اس نماز کی برکت ہے، تو ہم نے لیلۃ القدر میں یہ نماز ضرور ادا کرنی ہے۔ ویسے تو جب چاہیں ہم پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس رات چونکہ نوافل کا اہتمام کیا جاتا ہے، عبادت کا ماحول ہوتا ہے، تو ہم یہ 4 رکعت پڑھنا بالکل نہ بھولیں۔ اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ بالکل آسان طریقہ ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے ہم نیت کریں گے۔ نیت کرنا یہ ضروری ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر آپ کی نیت صحیح نہیں تو آپ کا عمل بھی صحیح نہیں ہوگا۔ عمل کے درست ہونے کے لیے نیت کا درست ہونا یہ ضروری ہے۔ اب سمجھیے کہ نیت ہے کیا؟ دیکھیں، اصل نیت دل کا پختہ ارادہ ہے۔ دل کے پختہ ارادے کو نیت کہتے ہیں۔ آپ نیت کریں کہ میں نے نیت کی 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میں کعبہ شریف کے، یا پھر اتنا بھی کہہ لیں، یا پھر اتنا ارادہ کر لیں کہ میں صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ رہا ہوں، یا اسلامی بہن ہے تو میں صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ رہی ہوں، نماز تسبیح پڑھ رہی ہوں، اتنا ارادہ کر لیں، اتنا کہہ لیں، یہ بھی کافی ہے۔ نیت ہو گئی۔ نیت کرنے کے بعد سب سے پہلے ہم تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، آپ نے تکبیرات، تسبیحات اور قرات یہ آہستہ آواز میں کرنی ہے۔ میں بلند آواز سے اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ کہاں پر کیا چیز پڑھنی ہے، یعنی تسبیحات کب پڑھنی ہے، کتنی پڑھنی ہے، یہ تمام چیزیں آپ کو سمجھانے کے لیے میں بلند آواز سے پڑھ رہا ہوں۔ آپ آہستہ آواز میں پڑھیں گے۔ تکبیر تحریمہ کہہ لیا آپ نے، اس کے بعد سب سے پہلے ہم ثنا پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ثنا پڑھنے کے بعد ہم نماز میں ویسے تو اعوذ باللہ، بسم اللہ اور سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن صلاۃ التسبیح کی نماز میں ہم ثنا پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ نہیں شروع کریں گے۔ سب سے پہلے 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے۔ ثنا پڑھ لی ہم نے، ثنا پڑھنے کے بعد 15 بار یہ تسبیح پڑھیں گے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد اب ہم اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی سورت ملائیں گے۔ 15 مرتبہ تسبیح پڑھ لی ثنا پڑھنے کے بعد اب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اب سورہ فاتحہ اور سورت ملانے کے بعد رکوع میں نہیں جائیں گے، بلکہ پھر قیام کی حالت میں کھڑے کھڑے 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں گے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 10 مرتبہ ہم نے تسبیح پڑھ لی۔ اس کے بعد اب ہم رکوع میں جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ رکوع کی حالت میں سب سے پہلے رکوع کی تسبیح پڑھیں گے۔ سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ۔ اس کے بعد پھر رکوع سے کھڑے نہیں ہوں گے، بلکہ رکوع کی حالت میں
پھر 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 10 مرتبہ تسبیح پڑھنے کے بعد اب ہم رکوع سے کھڑے ہوں گے، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد۔ اس کے بعد پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 10 مرتبہ تسبیح پڑھنے کے بعد اب ہم سجدے میں جائیں گے، اللہ اکبر۔ اب یہاں پر سب سے پہلے سجدے کی تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ۔ اس کے بعد پھر سجدے کی حالت میں 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب ہم سجدے سے اٹھیں گے، اللہ اکبر۔ اب سجدے سے اٹھنے کے بعد 10 مرتبہ اس حالت میں ہم نے دوبارہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 10 مرتبہ تسبیح پڑھ لی، اب ہم دوسرے سجدے میں جائیں گے، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سب سے پہلے سجدے کی تسبیح، اس کے بعد پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب سجدے میں 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد اب ہم دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے، اللہ اکبر۔ اب یہاں پر بہت سارا مسئلہ ہے کہ پہلی رکعت میں تو ہم نے ثنا پڑھی تھی، سب سے پہلے ثنا پڑھنے کے بعد پھر ہم نے تسبیح پڑھی تھی، لیکن دوسری رکعت میں چونکہ ہم نے ثنا پڑھنی نہیں ہے تو اب سب سے پہلے ہم 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے، کیونکہ سورہ فاتحہ اور سورت ملانے سے پہلے 15 مرتبہ، سورہ فاتحہ اور سورت ملانے کے بعد 10 مرتبہ قیام کی حالت میں یہ تسبیح پڑھیں گے۔ اب ہم دوسری رکعت میں کھڑے ہوئے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ تسبیح پڑھیں گے 15 مرتبہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ تسبیح ہم نے 15 مرتبہ پڑھ لی، اس کے بعد اب ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے، دوسری رکعت کی بات کر رہا ہوں۔ اب دوسری رکعت میں تسبیح پڑھ لی 15 مرتبہ، اب ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اب سورہ فاتحہ اور سورت ملانے کے بعد 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں گے، رکوع میں نہیں جائیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد اب ہم رکوع میں جائیں گے، اللہ اکبر۔ سب سے پہلے رکوع کی تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ۔ اس کے بعد پھر ہم یہی تسبیح پڑھیں گے رکوع کی حالت میں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد اب ہم رکوع سے کھڑے ہوں گے، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد۔ اب 10 مرتبہ پھر یہ تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب ہم سجدے میں جائیں گے، اللہ اکبر۔ سب سے پہلے سجدے کی تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی الاعلی، اس کے بعد پھر یہی تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد اب ہم سجدے سے اٹھیں گے، اللہ اکبر۔ اب پھر دوبارہ یہ تسبیح پڑھیں گے یہاں بیٹھے، یعنی دونوں سجدوں کے درمیان بھی 10 مرتبہ ہم نے تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر اب دوسرے سجدے میں جائیں گے، اللہ اکبر۔
اب سب سے پہلے سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ، اس کے بعد پھر سجدے کی تسبیح کے بعد پھر یہی تسبیح پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب سجدے سے اٹھ کر بیٹھیں گے اللہ اکبر، یہ قاعدہ اولیٰ میں ہم بیٹھے ہیں، تو اس میں یعنی ہماری 2 رکعت کمپلیٹ ہو گئی۔ اب یہاں پر ہم سب سے پہلے تشہد پڑھیں گے، اس کے بعد پھر درود پاک، پھر دعا پڑھیں گے، سلام نہیں پھیریں گے، پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو جس طرح ہم نے پہلی 2 رکعتیں کمپلیٹ کی ہیں، اسی طرح آخری 2 رکعتیں بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ 4 رکعت پڑھیں گے۔ ٹوٹل تسبیح جو ہے اس میں 300 مرتبہ پڑھی جاتی ہے۔ یہ جو تسبیح ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 300 مرتبہ ہم یہ تسبیح مکمل کریں گے، یعنی ہر رکعت میں 75 مرتبہ یعنی 75 مرتبہ ہر رکعت میں تسبیح پڑھیں گے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، سورہ فاتحہ اور سورت ملانے سے پہلے 15 مرتبہ، سورہ فاتحہ اور سورت ملانے کے بعد 10 مرتبہ، یہ 25 مرتبہ ہو گئی۔ پھر رکوع کی حالت میں 10 مرتبہ، یہ 35 بار ہو گئی۔ پھر رکوع سے کھڑے ہوں گے 10 بار، یہ 45 بار ہو گئی۔ پھر ایک سجدے میں 10 مرتبہ، یہ 55 بار ہو گئی۔ پھر سجدے سے اٹھ کر بیٹھیں گے 10 مرتبہ، یہ 65 ہو گئی۔ اور پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ، یہ 75 ٹائم ہم نے ایک رکعت میں یہ تسبیح جو ہے یہ پڑھنی ہے۔ تو اسی طریقے سے 2 رکعت میں 150، پھر اگلی 2 رکعت میں 150، یعنی 300 ہماری 300 تسبیحات یہ مکمل ہو جائیں گی۔ تو یہ صلاۃ التسبیح کی نماز ادا کرنے کا طریقہ ہے۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لیلۃ القدر میں یہ نوافل آپ ضرور پڑھیے گا، کیونکہ یہ بڑی فضیلت والی نماز ہے، تو اس نماز کو ہم نے مس نہیں کرنا۔ ویسے تو جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس رات میں چونکہ نوافل کا ماحول ہوتا ہے تو یہ نوافل آپ ضرور پڑھیے گا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک ضرور کر دیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔